4 سال کے لیے 2015 میں جو نظام بنا تھا وہ 4 سال کے لیے تھا. 2.25 سال سے کراچی میں اور پورے سندھ میں بلدیاتی انتخابات منعقد نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی مکمل ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر ہے. لیکن ان کی ذمہ داری میں شریک اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی بلدیاتی انتخاب کا مطالبہ نہیں کر رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان پارٹیوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ کیونکہ وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کے ذمے پنجاب اور کے پی میں انتخاب کرانا ہے، تو وہ وہاں نہیں کراتے تھے اور نہیں کراتے ہیں اور نہیں کرانا چاہتے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں نہیں کرانا چاہتی. اس لیے بجائے اس کے کوئی تعصب کی نگاہ سے دیکھ کر پیپلز پارٹی یہ کام کرے اور کراچی پر پھر شب خون مارے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کراچی کو اپنا صوبے کا حصہ سمجھنا چاہیے، صوبے سے باہر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو صرف وہ شہر نہیں سمجھنا چاہیے جس میں سے صرف پیسے کمانے ہیں یا اس کی مالیاتی نظام سے کرپشن کرنی ہے، بلکہ کراچی کے اوپر بھی یہ نہ صرف یہ کہ پیسے لگائیں بلکہ اس کو اس کا حق دیں. 10 سے 15 ہزار کی آبادی پر یونین کمیٹی یہاں پر بننی چاہیے. میئر کے انتخاب کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ یہ انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے، خاص طور پر تمام شہروں میں اور بالخصوص شہر کراچی میں، جس طرح دنیا کے تمام بڑے شہروں کے اندر یہ کام اکثر بڑے شہروں میں ہوتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ تمام ترقیاتی اتھارٹیز یعنی کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایل ای آر پی، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، بی سی اے، سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یہ جس طرح کے ادارے انہوں نے انڈیپینڈنٹ اور اتھارٹیاں بنایا ہوا ہے اور سندھ حکومت اپنے قبضے میں رکھتی ہے، ان تمام اداروں کو کراچی کی میگا سٹی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے. ایکٹ میں پہلے سے شامل ٹیکس اور لیوائز جو ہوتی ہیں ان کے علاوہ درج ذیل ٹیکسز کو، ان ٹیکسز کو بھی میگا سٹی گورنمنٹ کراچی کو منتقل کیا جائے. موٹر وہیکل ٹیکس، شہری غیر منقولہ پراپرٹی ٹیکس، غیر منقولہ غربت کی منتقلی پر عائد اسٹیمپ ڈیوٹی، طے شدہ جو فارمولہ 2002 کے مطابق جو ضلع آبکرائے ٹیکس تھا اس کا جو اصل حصہ ہے اس کو بحال کیا جائے. اسی طرح سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس کو کراچی کی میگا سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، سٹی پولیس کو اور ٹریفک پولیس کو. صوبائی مالیاتی کمیشن جو پی ایف سی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اراکین جو ہیں نامینیٹڈ نہیں ہونے چاہیے گورنمنٹ کے، بلکہ کونسل سے ہونے چاہیے. کونسل سے کی نمائندگی اس کے اندر ہونی چاہیے. تو حکومت کی طرف سے نامزدگی کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کا بنا، اول تو وہ پی ایف سی پھر بھی نہیں کرتے، پروونشل جو فائننس کمیشن ہے، لیکن اگر اس میں جو ممبران ہیں اس میں جو بلدیاتی حکومت ہے اس کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. میگا سٹی گورنمنٹ کے پاس گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے ملازمین کے علاوہ تمام ملازمین کی تقرری اور برطرفی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے تمام اختیارات ہونے چاہیے، جن کی بھرتی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے ہوگی. کراچی شہر کے لیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے بجائے میگا سٹی گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے. بلدیاتی اداروں کو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اس کی سطح ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کو ایک ادارہ قرار دے کر جو ہے وہ کام کریں. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پورے سندھ میں بھی شہروں کو بااختیار بنانا چاہیے اور شہری حکومت کا نظام ہی اسی طرح سے وضع کرنا چاہیے جس کا قریب ترین عکس 2001 کے بلدیاتی آرڈیننس میں موجود تھا اور جس کو سب نے پریکٹس کیا تھا. ہر ضلع کے لیے جو ابھی اس وقت ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کا نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور سب ڈویژن پر مشتمل ٹاؤن میونسپل گورنمنٹس کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹاؤن میونسپل گورنمنٹس ہیں، یہ سب ڈویژن جو اس وقت شہر میں 32 سب ڈویژنز موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ڈویژن کی بنیاد پر یہ نظام بننا چاہیے. اور اگر کچھ سب ڈویژن جن کی تعداد جن کی جو ہے وہ چھوٹے سب ڈویژنز ہیں تو ان کی جگہ ان کو مرج بھی کیا جا سکتا ہے، 2 کو اور 3 کو، لیکن بنیادی طور پر ٹاؤن کا سسٹم ہونا چاہیے جو سب ڈویژن پر مشتمل ہو. اگر انہوں نے جعلی قسم کا ایکٹ پاس کرنے کی کوشش کی اپنا وڈیرا شاہی کی اکثریت کی بنیاد پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت میں اس وقت عملاً وڈیروں کا راج ہے. وہ وڈیرے جو ناظم جوکھیوں کو قتل کرتے ہیں، وہ وڈیرے جو ہے وہ سندھ کی اندرون سندھ کی آبادیوں میں
لڑکیوں اور عورتوں کو بے عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو قتل بھی کرتے ہیں، جس کی سارے شواہد اب سامنے آنا شروع ہو گئے. جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں. وہ وڈیرے جو اپنے غریب سندھیوں، بلوچوں، ہاریوں کا استحصال کر کے طاقت کی بنیاد پر ہمارے سروں پر بیٹھ کر ناچ رہے ہیں، وہ وڈیرے جنہوں نے سندھ حکومت میں یہ اکثریت حاصل کی ہوئی ہے، وہ وڈیرے ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں، سندھ کی عوام کی تقدیر کا. وہ وڈیرے شہری عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں. اگر انہوں نے درست ایکٹ پاس نہیں کیا تو ہم ہر آئینی اور جمہوری طریقہ اختیار کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ پورے شہر میں احتجاج کریں گے بلکہ اس اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے جہاں یہ ہمارے لیے غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر انسانی فیصلے کرتے ہیں.